بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں اور اس مصیبت سے اور پریشانی سے مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے وقت میں، مصیبت کے دنوں میں تمام انسانیت کو محفوظ رکھے، تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں آپ کو دو بالکل آسان ایسی چیزیں بتلانے لگا ہوں، اگر آپ ان دونوں باتوں پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی موجودہ مصیبت سے اور پریشانی سے نہ صرف آپ کی حفاظت فرمائیں گے، بلکہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کی بیوی کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھرانے کی حفاظت فرمائیں گے، اور ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ کام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ آپ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی صلاۃ توبہ کا اہتمام کریں۔ صلاۃ توبہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، نفل نماز صلاۃ توبہ ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس طرح ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کریں، اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اور صبح اور شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچھو نے کاٹ دیا ہے، دم کر دیں، دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اگر آپ دعا پڑھ لیتے، جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کر لیتے، تو یہ مصیبت آپ کو نہ پہنچتی۔ اور وہ صبح اور شام کے اذکار بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے 3 ہیں جن کا اہتمام ہر وقت بالخصوص موجودہ دور میں بہت لازمی اور ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح اور شام 3 مرتبہ اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تلقین فرمائی تھی جس کو بچھو نے کاٹ دیا تھا۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور پڑھ کر بچوں پر بھی پھونک دیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے سامعین و ناظرین، تمام ڈاکٹر، بلکہ آج سے 100 سال پہلے حکیم اجمل خان صاحب نے اس وبا کا تذکرہ اپنی کتاب حاذق میں کیا ہے، اور موجودہ دور میں جو ڈاکٹر جو اس کی علامات بتاتے ہیں، تمام علامات انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا 27 اور 28 صفحہ، اس کا پیج نمبر 27 اور 28 ہے، کتاب حاذق، مصنف حکیم اجمل خان صاحب، اس میں مذکور ہے۔ آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قہوہ اور چائے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جنتی مشروب زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، آپ چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلے جو انہیں مشروب دیا جائے گا وہ زنجبیل کا شربت ہوگا، یعنی ادرک کا شربت۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ آپ سبز قہوہ بنائیں، سبز چائے کا قہوہ بنائیں، اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا زنجبیل یعنی ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈال دیں، اور آپ کم از کم 3 وقت، تینوں کھانوں کے بعد، صبح، دوپہر اور شام، خود بھی اس قہوے کا اہتمام کریں، اہتمام سے پئیں، اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ 2 کام ہیں آپ نے کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسرے نمبر پر آپ دعائیں صبح شام کی پڑھیں، اور یہ دوسرا کام ہے قہوے کا استعمال کریں۔ اور سب سے اہم کام جو ہے وہ گھروں میں رہیں، گھروں میں مقصور ہو جائیں۔ یہ گھر میرے اور آپ کی حفاظت کا قلعہ ہیں، اور جب بھی آپ باہر جائیں تو وہ چھوٹے گلوز جو ہوتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے وہ استعمال کریں، اور جب واپس آئیں
تو سب سے پہلے ان کو اتار کر پھینک دیں، اپنا ہاتھ دھوئیں، اپنے منہ دھوئیں اور کلیاں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کے تمام بشن افراد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کی اس مشکل وقت میں حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔